کہ وہ کون تھا جناب جس نے قائد اعظم کو ان کی شدید علالت کے باوجود گورنر جنرل پاکستان ہوتے ہوئے بھی ایئر ایمبولنس پرووائڈ نہیں کی وقت کے اوپر؟ اور اس کے بعد وہ کون تھا جس نے لیاقت علی خان کو روس جانے سے پہلے ہی، تاکہ وہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اندر توازن لا سکتے، قتل کروا دیا اور اس کا قاتل آج تک نہیں ملا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آپ کو میجر عادل راجہ کا سلام پہنچے۔ آج کے اس بہت ہی خصوصی ویلاگ میں آپ سے دو انتہائی اہم باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو میں آپ سے وہ کون تھا سلسلہ جو چل پڑا ہے پورے پاکستانی کی، ہر پاکستانی کی زبان پہ ایک ہی سوال ہے کہ وہ کون تھا، اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور دوسرا میں پھر آپ سے بات کروں گا کہ بلوچستان کو کس نے اور کیوں بیچا۔ دیکھیے، گزشتہ روز جو ہے وہ رجیم چینج آپریشن کے اوپر ایک انتہائی اہم سیمینار ہوا پاکستان میں، جس کے مہمان خصوصی بذات خود عمران خان صاحب تھے۔ اس سیمینار میں اپنے تمام دوستوں سے، عزیزوں سے، اپنے چاہنے والوں سے درخواست کروں گا کہ ارشد شریف صاحب کی گفتگو ضرور سنیے گا۔ باقی لوگوں نے بھی بہت اہم باتیں کی، خود خان صاحب نے، اس کے علاوہ فواد چوہدری صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی، لیکن ارشد شریف صاحب کی اگر آپ کو موقع ملے تو تمام باتیں سنیے گا، لیکن اگر آپ کے پاس وقت کم ہو تو خصوصی طور کے اوپر ارشد شریف صاحب کی بات ضرور سنیے گا۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ وہ کون تھا، اور اسی سلسلے میں آپ کو سوال اٹھاتا ہوں دوبارہ کہ وہ کون تھا جناب جس نے قائد اعظم کو ان کی شدید علالت کے باوجود گورنر جنرل پاکستان ہوتے ہوئے بھی ایئر ایمبولنس پرووائڈ نہیں کی وقت کے اوپر؟ اور اس کے بعد وہ کون تھا جس نے لیاقت علی خان کو روس جانے سے پہلے ہی، تاکہ وہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اندر توازن لا سکتے، قتل کروا دیا اور اس کا قاتل آج تک نہیں ملا؟ پھر وہ کون تھا جس نے ایوب خان نے اس دور کے اندر جب پاکستان کو بلندیوں کے اوپر پہنچا دیا، جب وہ آج بھی ہم ان کے اسٹیٹ وزٹس کی جو ہے وہ ویڈیوز دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، اور اس دور میں فورن ٹورسٹ روٹ کے اوپر تھا پاکستان، ہپی ٹرائل کے اوپر تھا، تو وہ کون تھا جس نے ایوب خان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا؟ اور پھر اس کے بعد وہ کون تھا جس کی وجہ سے 1971 کا سانحہ سقوط ڈھاکہ وقوع پذیر ہوا؟ وہ کون تھا جس کو ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا، جس کو اپنے گھر کے اندر قید تنہائی کی وجہ سے اس حالت میں پہنچا دیا گیا، جو اپنی گھر کی دیواروں کے اندر سے چیختا تھا کہ مجھ سے کوئی بات کرے، لیکن ڈیوٹی پہ موجود سنتری بھی اس سے بات نہیں کرتے تھے؟ اس کے بعد میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون تھا جس نے بھٹو صاحب نے جب پاکستان کو اقوام عالم کا لیڈر بنا کے سامنے لے کے آئے اور مسلم امہ کو جب اکٹھا کرنا شروع کیا، تو وہ کون تھا جس نے بھٹو صاحب کا بھی تختہ الٹ دیا اور آخر کار انہیں پھانسی چڑھا دیا گیا؟ اور پھر میں پوچھتا ہوں کہ وہ کون تھا کہ جب پاکستان جو ہے وہ کولڈ وار میں یو ایس ایس آر کے خلاف جیت گیا، تو وہ کون تھا جس نے ضیاء الحق صاحب کا پلین بھی کیا ہے وہ کریش کرا دیا؟ آج تک واضح طور پہ تو آپ کو نہیں پتا چلا۔ اور پھر میں پوچھتا ہوں کہ وہ کون تھا جس نے جمہوری حکومتوں کے آنے کے بعد پاکستان میں کرپشن کا ایک ایسا بازار گرم کیا، اور ان لوگوں نے اس کرپشن کے پیسے سے ایسا مال و دولت اکٹھا کیا کہ آج ان کے پاس پورے کا پورا نظام جو ہے وہ لپیٹنے کی صلاحیت ہے، اتنا پیسہ ہے ان کے پاس۔ اور آخر میں پوچھتا ہوں کہ وہ کون تھا جس نے جب عمران خان کی قیادت میں پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن تھا، 6% ترقی کر رہا تھا، پاکستان کی خارجہ پالیسی میں دوبارہ سے توازن نظر آ رہا تھا، پاکستان کی خارجہ پالیسی خود مختار ہوتی نظر آ رہی تھی، پاکستان میں ایک لیڈر عمران خان کی صورت میں ابھر رہا تھا جو کہ پاکستان کو جو اندھیرے ہیں ان سے نکال کے روشنی کی طرف لے کے جا رہا تھا؟ تو وہ کون تھا جس نے رجیم چینج آپریشن کر کے حکومت کا تختہ الٹ دیا؟ مطلب وہ میرا سوال کا جو ایسنس ہے، جو بیسک کوسچن ہے کہ وہ کون ہے، وہ کون تھا جو پاکستان جب بھی اپنی ٹانگوں کے اوپر کھڑا ہونے لگتا ہے تو اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیتا ہے؟ یہ سوال میں آپ کے پاس چھوڑے جا رہا ہوں۔ یہ کوئی صرف اور صرف بیرونی سازش نہیں ہوتی، ایکسٹرنل فیکٹر نہیں ہوتا، یا صرف اور صرف انٹرنل فیکٹر نہیں ہوتا، اندرونی سازش نہیں ہوتی۔
میر جعفر اور میر صادق ہمیشہ سے ازل سے موجود رہے ہیں ہماری قوم میں، آج دن تک موجود ہیں، اور باہر والے ہمیں کبھی بھی ڈیوائیڈ اینڈ رول نہیں کر سکتے، کبھی بھی بانٹ نہیں سکتے جب تک ہمارے اپنے اندر میر جعفر اور میر صادق موجود نہ ہو۔ یہ ضرور سوچیے گا، اور اپنے کمفرٹ زون سے نکل کے آپ کو یہ بات سوچنی پڑے گی۔ میں آواز حق بلند کر رہا ہوں تو میرے اوپر ایکسٹریم پریشر ہے ہر طرف سے، لیکن اس کے باوجود میں آواز حق بلند کر رہا ہوں۔ اور اسی سلسلے میں میرے اس آج کے ویلاگ کا جو دوسرا اہم ترین موضوع ہے وہ یہ ہے کہ بلوچستان کو کس نے بیچ ڈالا۔ جناب من، میرے دوست اور میرے عزیزوں کو یہ بات اچھے طریقے سے پتا ہے کہ کور کمانڈر بلوچستان نہیں چاہتے تھے کہ جام کمال صاحب کی حکومت کا خاتمہ کیا جائے، اور ان کے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کون تھا جس نے 7 ارب روپیہ لے کے راولپنڈی میں یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کو حکومت دے دی۔ بزنجو صاحب کی حکومت آ گئی جی۔ باپ کا باپ کون ہے یہ تو ہم سب جانتے ہیں، لیکن اب یہ سوال اٹھانا بنتا ہے کہ یہ اتنے آپ جانتے ہیں کہ زرداری صاحب خود بہت طاقتور شخص ہیں، لیکن وہ یہ جو موجودہ حکومت بلوچستان میں ہے اس گروپ کا حصہ ہے، اور وہ ان کو چیئرمین سینٹ سے ہٹانا چاہتے تھے، لیکن وہ بھی یہ کام نہیں کر پائے کیونکہ جو موجودہ حکومت کی بیکنگ ہے وہ اتنے مضبوط ترین لوگ کر رہے ہیں۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ وہ کون ہے، وہ کون تھا جس کی وجہ سے یہ لوگ آئے ہیں؟ اور سوال اٹھانے کا مقصد ہے کسی کی ذات پہ کیچڑ اچھالنا نہیں ہے، کسی کو بدنام کرنا نہیں ہے۔ اس سوال اٹھانے کا مقصد ہے جناب آپ لوگوں کو اپنے کمفرٹ زون سے نکل کے اس مقصد کی طرف دیکھنا ہوگا، اس کو سمجھنا ہوگا۔ اس کا مقصد یہ ہے جناب کہ یہ بلوچستان کا جو صوبہ ہے اس کے اندر 7 ارب روپے جس نے بھی لیے، اس کے بعد یہ جو موجودہ حکمران آئے ہیں انہوں نے جناب آپ دیکھیں کہ کیا کیا ہے۔ یہ ان لوگوں کو حکومت کا وزیر اور مشیر بنا کے لے آئے ہیں سامنے جو کہ بلوچستان میں دہشت گردوں کے سربراہ ہیں، دہشت گردوں کی سربراہی کرتے ہیں، پیٹرنز ہیں ٹیررزم کے بلوچستان کے اندر، جو کہ اسمگلر اور ڈرگ لارڈز ہیں، جن کے خلاف لڑتے ہوئے میرے بھائیوں نے، میرے یونٹ آفیسرز نے اور آپ کے بھائیوں نے، آپ کے دوستوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا ہے۔ قوم کے بیٹوں نے اپنا لہو بہایا ہے ان اسمگلر سے اور ان دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے، اور آج وہی اسمگلر، وہی دہشت گرد جو ہے وہ بلوچستان حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور مشیر اور وزیر بنے بیٹھے ہیں، اور آپ ان کے خلاف کچھ کر بھی نہیں سکتے کیونکہ کسی نے 7 ارب روپیہ لے لیا ہے۔ مطلب یہ کس قسم کا غدر ہے، کس قسم کی، مطلب یہ آپ دیکھیے کہ ناانصافی ہے۔ کیا ہمارے شہیدوں کا لہو اتنا سستا ہے؟ کیا ہمارے بھائیوں کا لہو اتنا سستا ہے کہ وہ 7 ارب میں بیچ دیا جائے اور لوکل کمانڈر کی بات کو بھی رد کر دیا جائے؟ میں یہ سوال آپ کے پاس لازمی طور پہ رکھنا چاہتا تھا آپ کے سامنے۔ دیکھیے میرے اپنے یونٹ آفیسر نے، کرنل جواد خان شہید نے اسمگلرز کے خلاف لڑتے ہوئے پنجگور میں جان دی۔ آج وہی اسمگلرز جو ہیں وہ بلوچستان حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے، وزیر اور مشیر بن کے بیٹھے ہوئے۔ میرے اپنے یونٹ آفیسر نے، کیپٹن طارق خان شہید کلات کے وہ کمشنر تھے، لوگ اس کو حادثہ کہتے ہیں، میں حادثہ نہیں مانتا، وہ دکھایا گیا تھا کہ حادثہ ہے۔ انہوں نے دہشت گردوں کے سامنے آواز اٹھانے کے لیے اپنی جان دی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بلوچوں کے اپنے بھی نہیں ہیں، کیونکہ طارق بلوچ تو خود بلوچ تھا۔ یہ بلوچوں کے خلاف جا کے لڑ رہے ہیں، یہ بلوچوں کو بھی اپنے زیر نگراں، اپنا غلام بنا کے رکھنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے ایک سسٹم پکڑ لیا ہے۔ ان کو پتا ہے کہ کس کو پیسہ دینا ہے اور پیسہ دے کے دوبارہ واپس طاقت میں آنا ہے۔ تو میں سوال آپ کے پاس چھوڑے جا رہا ہوں کہ وہ کون تھا جس نے 7 ارب روپیہ راولپنڈی میں وصول کیا، اور وہ اتنا طاقتور کیوں کر ہے کہ کور کمانڈر کوئٹہ بھی، جو پورے بلوچستان کا ایک ہی جو آپ کو پتا ہے کور ہے اور اس کا کور کمانڈر ہے، اس کی بات بھی جو ہے وہ اس کی بھی جو رائے ہے، اس کا بھی جو اس نے بھی پلیڈ کیا، ظاہری بات ہے کہ جام کمال صاحب بڑا اچھا کام کر رہے تھے، ان کو رہنا چاہیے، لیکن اس کی نہیں سنی گئی۔ تو
یہ اب وقت آ گیا ہے کہ ان موضوعات کے اوپر بات کی جائے، اور وقت آ گیا ہے کہ آپ کے سامنے ان تمام معاملات کو رکھا جائے۔ تو میں سوال آپ کے پاس چھوڑے جا رہا ہوں، جواب آپ لوگوں کو معلوم تو ہے، لیکن اس جواب کو جاننے کے لیے اور اس پہ بات کرنے کے لیے آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے، جس طرح میں نے کہا ہے، باہر نکلنا پڑے گا۔ جڑے رہیے گا، آئندہ ویلاگ میں مزید آپ سے بات کریں گے۔ بہت شکریہ۔